بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، دو کلمے، ان کا معنی، مفہوم، تشریح، ایلیبوریشن، انٹرپریٹیشن، السٹریشن بیان کر دی گئی۔ آج تیسرا کلمہ ہے، اور تیسرا کلمہ جسے سوم کلمہ تمجید کہتے ہیں، اور تمجید کا معنی ہے بزرگی۔ سوم کلمہ تمجید، اور تمجید کا معنی بزرگی ہے۔ بزرگی، عظمت والا، شان والا، آن والا، بان والا، یہ میننگز ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے معنی کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ سبحان کا معنی کہ اللہ ہر نقص، عیب، کمی، کجی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر کمی، کجی، کمزوری، نقص، عیب سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی ایک خوبی اور شان بیان ہوئی۔ مزید فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ روئے زمین پر اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کی تعریف کر رہا ہے، ستائش کر رہا ہے، اچھائی بیان کر رہا ہے، تو وہ دیکھنے میں بندے کی خوبی بیان کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ بندے کو خوبی اور وہ اچھائی اور وہ وصف کیونکہ خدا نے عطا کیا ہے، اس لیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو بھی تعریف ہوتی ہے کائنات میں، وہ بندہ کسی بندے کی کر دے، کسی عمارت کی کر دے، کسی شے کی بھی تعریف کریں، وہ حقیقتاً تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا والحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کا دوسرا وصف اور دوسری خوبی بیان کی۔ ولا الہ الا اللہ، اور کوئی الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے۔ یہ تیسرا وصف بیان کر دیا اللہ کا۔ واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کا چوتھا وصف بیان ہوا تیسرے کلمے میں۔ ولا حول، اور گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں۔ ولا قوت، اور نیکی کرنے کی بھی کوئی طاقت نہیں۔ الا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ العلی
عظیم، علی جو علی جو بلند ہے، بلند مرتبہ ہے، عظیم عظمت والا ہے، بڑا ہے۔ تو 9 اوصاف بیان ہوئے ہیں، 9 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، 9 امتیازات بیان کیے گئے ہیں، 9 خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، 9 اوصاف اللہ کے تیسرے کلمے میں بیان ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، 2، ولا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، 3، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 4، ولا حول، اور گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کی مدد سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، 5، ولا قوت، اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں انسان میں الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے، 6، اور جو یہ کہا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے، تو یہ بھی اس کا ایک وصف اور خوبی ہوئی، 7، اور آگے علی بلند ہے، 8، عظیم بڑا ہے، عظمت والا ہے، تو 9 اوصاف بیان ہوئے۔ اور اگر آپ غور کریں تو تیسرے کلمے میں لفظ اللہ یہ 5 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی بار؟ سوم کلمہ جو تمجید ہے، جس کا معنی بزرگی، تمجید، شان والا، آن والا، عظمت والا، بزرگی والا، تو اس میں جب ہم غور سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو 1 بار اللہ، والحمدللہ 2 بار، ولا الہ الا اللہ 3 بار، واللہ اکبر 4 بار، ولا حول ولا قوت الا باللہ 5 بار، العلی العظیم۔ تو سوم کلمہ تمجید اس تیسرے کلمے میں آپ دیکھیں گے لفظ اللہ 5 مرتبہ استعمال ہوا، اور جن جملوں میں، جن کلمات میں جہاں بھی اللہ کا لفظ بار بار آئے گا، اس کا مطلب وہ جملے طاقتور ہیں، ان جملوں کی شان بڑھ جاتی ہے، ان جملوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ان کلمات کا مقام، افضلیت، تقدم، برتری، فوقیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس تیسرے کلمے میں 5 مرتبہ لفظ اللہ جو ذات پر دلالت کرتا ہے وہ 5 مرتبہ آیا ہے، اور 9 اوصاف اس کلمے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب جو بندہ اس تیسرے کلمے کو معنی، مفہوم، ترجمہ رکھ کے ذہن میں پڑھے گا اور اس کا ورد کرے گا تو اس پر رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، کرم کے دروازے کھلیں گے، فضل کے دروازے کھلیں گے، برکت کے دروازے کھلیں گے، قربت کے دروازے کھلیں گے، روزی کے دروازے کھلیں گے، گناہ مٹائے جائیں گے، درجات بلند ہوں گے، نیک تصورات اسے عطا کیے جائیں گے، نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسے جو بار بار اس کلمے کا وظیفہ کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو بار بار ان کلمات کو ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کلمے میں اللہ کی شانیں ہیں، 9 اوصاف اور 9 شانیں بیان ہوئی اللہ کی، اور 5 مرتبہ لفظ اللہ کا ذکر آ گیا، تو یہ اس کلمے کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، جس کو جو مسئلہ ہے جب وہ اس کلمے کو معنی، مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے، یہ کلمہ اس کے لیے ورد زباں بن جائے اور وظیفہ حیات بن جائے، تو وہ دیکھے گا کہ لمحہ بلمحہ نصرت ربانی اور امداد ربانی اور اللہ کی مدد اس کا استقبال کرے گی۔ تو وہ بندہ سوسائٹی میں بلند ہوگا،
رزق میں کمی ہے تو کشادگی آ جائے گی، علم میں کمی ہے تو علم بڑھ جائے گا، عمل نہیں ہو رہے تو اندر جوش اور بلبلہ پیدا ہو جائے گا، نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، لوگوں میں وہ رسپیکٹ حاصل کرے گا، مقبولیت اور ہر دل عزیزی پا جائے گا۔ اس لیے جو بھی پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں۔ تو سوم کلمہ اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ اکارڈنگ ٹو third kalma. What is the meaning of tamjid? It is the greatness. It is the greatness. It is dignity. It is distinction. It is splendidness. Subhanallah. Allah is free from all flaws. Allah is pure from each and every sort of flaw, mistake, error, mischief. Allah is free. Allah is holy, Allah is sacred, Allah is consecrated, Allah is neat, clean, Allah is pure from each and every mistake, error, mischief and falah. Walhamdulillahi, and all praisations, eulogization, all commendations, all praisations, all praises, all praise belong to Allah, dignified Almighty. Wala ilaha illallah. There is no God but Allah, dignified Almighty. Wallahu Akbar. And Allah, dignified Almighty, is the greatest. Wala hawla. Man has no power to avoid from any sin, any crime, any mistake, any error, any mischief, any malpractice. Man has no power to avoid. But with the help of Allah, but from the permission of Allah, dignified Almighty, and man has no power to do something good, and man has no power, no ability, no capability to do good deeds, good action, good practice without permission of Allah and without help and support of Allah, dignified Almighty. Repeat, wala hawla wala quwwata illa billah. And man has no power to avoid from sin, mistake, error and mischief. And man has no power to do good deeds, action, practice, and to do good something without the permission of Allah, dignified Almighty, without the grace of Allah, dignified Almighty, without the help and support of Allah, dignified Almighty, who is high and the greatest. Each and everything which is living or non-living,
is low, but Allah dignified Almighty is the greatest all over the world. Allah has power to do anything without any help. So we should love Allah dignified Almighty, and we should recite the third kalma daily if we want to become sacred, respected, honored, dignified in the eyes of society and community. If we want to neatize and cleanize our thoughts, our ideologies, our philosophies, our inner thoughts, our concept, our perception, our conception, our knowledge, then we should recite and intone the third kalma, wazifa, third kalma daily. Mostly time we should recite the third kalma. In return, inshallah, your thoughts, your concepts, your notions, your conceptions, your perceptions, your knowledge, your education, your information will be neat, clean, transparent, and purified and refined and purgated. May Allah bless you, may live you long. May Allah give you tawfiq to recite, to intone mostly of time third kalma. So in the end, I repeat again third kalma. Please, repeat third kalma with me. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thanks. A lot of bundle of thanks to you, to listeners, to performer, and to each and every listener. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.